اللہ والوں کی یہی نشانی ہے کہ جتنا اللہ ان کو مقام دیتا ہے، اللہ ان کو مال دیتا ہے یا نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو وہ اکڑنے کی بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اور یہی چاہیے کہ انسان اگر اللہ کوئی نعمت اس پہ شکر کرے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، صدقہ خیرات کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ کوئی پریشانی آتی ہے تو، ورنہ اللہ پاک نے پہلے سے ہی اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا، 1 2 3 4 گنتے رہو، تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتیں ختم نہیں ہونے والی۔ تم شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ تو پھر بعض لوگ تو جو ہی کچھ گھر میں آتا ہے، ذرا دولت کی چہل پہل ہوتی ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، سچے مسلمان، وہ اللہ کو نہیں بھولتے۔ بہادر شاہ ظفر تھا، بادشاہ تھا وقت کا، اس پہ تکلیف آئی، انگریز نے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا، گردنیں اتار کر پلیٹوں میں رکھ کر اوپر پردہ دے کر اس کے سامنے اس کے بچوں کے سروں کو پیش کیا۔ کتنا بڑا دکھی انسان تھا۔ اور رنگون کے اندر اس کی قبر ہے، برما رنگون جو ہے وہاں اس کی قبر ہے۔ تو بہت بڑا دکھی انسان تھا اور بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ تو میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، وہ برما میں گئے، رنگون میں جا رہے تھے، تو کسی نے بتایا بہادر شاہ ظفر کی یہاں قبر ہے۔ تو فرمایا اس کی قبر پہ مجھے لے چلو۔ مردوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا سنت کے مطابق سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں تو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، قبروں پہ کیا جائیں، قبرستان میں کیا کریں۔ یہ بھی عظمت ہے ان کی عزت کی رکھوالی کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر سین کی بجائے عورت اپنے کوٹھے کے اندر نماز پڑھے تو یہ فضیلت والی ہے۔ مرد کو فرمایا کہ مسجد میں جا کے پڑھے، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ مسجد میں آ کے مرد جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں بڑا، عورت کو گھر بیٹھے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مرد جنازے میں شریک ہوتے ہیں، عورتیں شریک نہیں ہوتی۔ جب جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں تو قبروں پہ جا کر چراغ جلانے کی یا عجیب و غریب لوگ کام کرتے ہیں، حالانکہ قبر پہ جا کر ایک سنت طریقہ ہے، قبرستان میں جائے السلام علیکم یا اہل القبور، بزرگوں کا معمول ہے کچھ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر، ذکر کر کے اصالہ ثواب کیا جائے۔ تو عورتیں جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی، اور ذہن میں آتا ہے کہ جنازے میں شریک نہیں ہوتی، ثواب سے معروم نہیں۔ گھر کا مرد جب جنازہ پڑھ کے آئے گا ثواب عورت کو بھی ملے گا، فرض کفایہ ہے۔
پوری آبادی کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جب ادا ہو جاتا ہے تو اللہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کو گھر بیٹھے اللہ پاک ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بہادر شاہ ظفر کی قبر پہ لے چلو۔ تو حضرت وہاں پہ گئے، دعا وغیرہ فرمائی، تو وہاں شعر لکھا ہوا، یا خود ہی شعر پڑھا، اس کا شعر ہے بہادر شاہ ظفر کا۔ ظفر اس کو ہرگز آدمی نہ جانیے گا، جو کیسا ہی ہو صیب فام و زکا۔ جتنا بھی عقل مند ہو، جتنا بھی ذہین ہو، کہ اس کو آدمی نہ جانیے گا، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی ہو صیب فام و زکا۔ جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ عیش آئی اور خدا کو بھول گیا، یہ انسان نہیں ہے، کہتا ہے۔ غصہ آیا تو سب دین بھول گیا، یہ کامل انسان نہیں ہے، یہ آدمی نہیں ہے۔ انسان تو دیکھتا ہے جس حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ہماری شریعت نے اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، اللہ کمی بیشی معاف ہے، کہ قاضی غصے میں ہو تو فیصلہ نہ کرے۔ جج صاحب اگر غصے میں ہیں تو دو فریق جن کا مقدمہ ان کے پاس ہے اس وقت فیصلہ نہ کرے کہ غصے میں غلط نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ پاک نعمتیں عطا فرمائے تو پھر اس کو، نعمتیں دینے والے کو یاد رکھے، اس کو نہ بھولے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی شکر کرنے والا موجود رہتا۔ علماء نے لکھا ہے نعمتیں بھی اللہ پاک نے بے شمار عطا فرمائی، بادشاہ دی، نبوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حالت بدل لو تھوڑا دوسری طرح بہ جائے، حتیٰ خجات بہو نا، پھر انشاءاللہ نیندر نہیں آئے گی۔ وہ پھر اثر ہوتا ہے جی، صحبت اثر تو ہوتا ہے۔ سونے والے کو بندہ بہ جائے، 4-5 سوتے ہوتے ان بھی نیندر آ جاتی ہے نہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جگہ بدل لی جائے۔ آج سنت، یہ بھی سنت ادا کر لی جائے۔ تسی انج ہو جاؤ تھوڑا، چلو تسی انج ہو جاؤ یار، بندہ یار پیچھے۔ یہ بھی آج مسئلہ بتا دوں، میں نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ خطبہ کے دوران آپ تقریر فرما رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے کہ نیند آ رہی ہے تو اس کو اس کی جگہ بدلوا دیتے، تو بھئی یہ سنت ادا ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، بادشاہت بھی، نبوت بھی، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، ظاہری باطنی، سب نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے کہ الحمدللہ۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے میں بیٹھا ہوتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ گھر کے اندر ایک ایسا مقام ہونا چاہیے، ایک ایسا کونا ہونا چاہیے یا کمرہ ہونا چاہیے کہ اس میں عورتیں نماز پڑھیں، مرد اگر نفل پڑھنے ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ وہاں پہ کوئی چلو کتاب بھی آدمی رکھ سکتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس کمرے کا نور سارے گھر میں پھیلے گا، اور اس کو صاف پاک رکھے، اس جگہ کو صاف پاک رکھے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا شکر کرے تو اللہ معاف فرمائے۔ آج ایسے کمرے گھروں کے اندر ہیں، مشکل ہے۔ ٹی وی حال تو ہے
لیکن عبادت حال نہیں ہے۔ میں تو کئی جگہ پہ گیا ہوں، لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی مکان بنا رہے ہیں دعا کریں، مکان مکمل ہو جائے دعا کرنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، یعنی دعوت کرنا، دعا بھی آ جاتی بیچ میں، مستحب ہے، علماء نے لکھا۔ بعض دفعہ ہم لوگ زیادہ خشک ہو جاتے ہیں، بنیادیں نیک لوگوں سے رکھوانا یہ ثابت ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، پہلا پتھر اینٹ آپ نے رکھی، دوسرا ابوبکر صدیق نے، تیسرا حضرت عمر نے، چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا۔ تو گھر کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے یہ آج بہت زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے کی قدر کی جائے۔ میاں بیوی ہیں، آپس میں قدر کی نگاہ سے دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنی بڑی عظمت دی ہے۔ بیوی کی صورت میں ہے تو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ کتنا مجھے عطا فرماتی۔ خامد کی صورت میں ہے، بیوی دیکھے کہ اگر اللہ کے بعد کوئی سجدہ کرنے والی جگہ ہوتی، کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خامد کو کرتی، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، رشتے کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو محرم ہیں ان کے لیے ہی جائز ہے۔ محرم جو ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے تو بیٹی بیٹھی صرف اکیلی تھی، تو بیٹھے نہیں، واپس آ گئے، تھوڑی دیر گئے ہیں واپس آ گئے، اس حد تک۔ تو غیر محرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ تو کتنا بڑا، یعنی خود سوچے کہ جہاں سے منع کیا ہے شریعت نے پھر وہ کام کرے تو کتنا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔